ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم۔ مسجد زیتون عبد القادر کے تعاون کے لیے آج کی یہ مجلس جو مجلس نعت و حمد اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے، اس نسبت سے تشریف لائے ہوئے حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے اور اسٹیج کے سامنے تشریف فرما ہے، اور اسی طرح ہمارے اس پروگرام کی زینت میرے رفیق درس مولانا قاری احسان محسن صاحب دامت برکاتہم، جو مسجد کی نسبت سے اور ہم لوگوں کی محبت میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کا آنا مسجد کے لیے تعاون کا باعث بھی ہوگا اور انشاءاللہ رفع درجات کا سبب بھی بنے گا۔ آج کا یہ جلسہ جو اصلاح معاشرہ اور مجلس نعت کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اس جلسے کے انعقاد کے لیے ہیرا پورہ کے نوجوان، رسول پورہ کے نوجوان، خوشامد پورہ اور بھائی کلہ جھوپڑ پٹی کے نوجوان، اور خاص طور پر ادارے سید اظہار اشرف رضا چوک خوشامد پورہ، اور اسی طرح خواتین رضاکار، یہ سبھی لوگ شکریہ کے مستحق ہیں کہ مسجد کی نسبت سے انہوں نے محنت کی اور اتنا بہترین پروگرام یہاں پر منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے پیش نظر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہم تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، جسم کے یہ تین اعضاء جسے اللہ پاک نے جسم میں رئیس ہونے کا درجہ عطا کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کے متعلق پوچھیں گے۔ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کان کے بارے میں کہ کیا سنا تھا، کیا سمجھا تھا اور اس پر کیسا عمل کیا۔ آنکھ کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا دیکھا تھا، دیکھنے میں جائز اور ناجائز کا فرق کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور اسی طرح دل کہ اس میں کیا جذبات تھے، کیا ارادے تھے۔ ان تینوں چیزوں کے متعلق کل قیامت کے دن اللہ پاک پوچھیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کل قیامت کے دن جب یہ اعضائے رئیسہ ہے، ہمارے جسم میں اعضائے رئیسہ ہے، خاص طور پر دل، اطباء اعضائے رئیسہ کچھ اور پانچ اعضاء کو قرار دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، ہمارے جسم کے یہ حصے جسم میں رئیس کی حیثیت رکھتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی اور بے پناہ حسن سے نوازا۔ یہ پوری کائنات اللہ پاک نے بنائی، سجائی، سنوارا ہم لوگوں کے لیے۔
ہمیں اللہ نے مخدوم بنایا اور یہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہماری خدمت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم، یہ پوری کائنات اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ سورج نکلتا ہے ہمارے لیے، چاند ستارے چمکتے ہیں ہمارے لیے، پھل پھول درخت پر آتے ہیں ہمارے لیے، زمین اپنا سینہ چیر کر کے ہماری ضرورت کی تمام تر چیزیں ہمیں دیتی ہے۔ یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، لیکن جنت کس کے لیے، جہنم کس کے لیے؟ جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اور آسمان، یہ چاند اور ستارے سب بے نور کر دیے جائیں گے، زمین اور آسمان اللہ پاک لپیٹ دیں گے، یہ پوری کائنات ختم کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، جب یہ مخلوقات اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ان کے درمیان انصاف قائم کیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں مٹی بنا دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 2 بکریاں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، ان میں ایک بکری سینگ والی ہوگی اور ایک بغیر سینگ والی ہوگی۔ دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تھا، کل قیامت میں جب دونوں بکریاں پیش کی جائیں گی تو بے سینگ والی بکری کو اللہ پاک سینگ عطا کریں گے اور اسے حکم ہوگا کہ تو اپنا بدلہ لے لے۔ وہ اپنا بدلہ لے لے گی تو اللہ پاک دونوں کو مٹی بنا دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ پاک ختم کر دیں گے، بچیں گے انسان اور جنات۔ اللہ پاک نے جنت اور جہنم ان کے لیے بنائی ہے، یہ مکلف مخلوق ہے، اور اللہ پاک نے جنات اور شیاطین کے مقابلے میں انسان کو عقل کی نعمت عطا کی ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر آپ دیکھو گے کہ سائنس کے میدان میں دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ یہ صرف عقل کا کمال ہے جو اللہ پاک نے ہم انسانوں کو عطا کی، کسی اور مخلوق کو اللہ نے عقل نہیں دی۔ اگر عقل مل گئی ہوتی تو ہاتھی جیسا طاقتور جانور، گھوڑے جیسا طاقتور جانور، بیل جیسا، بھینسے جیسا طاقتور جانور ہمارا ماتحت نہیں رہتا۔ اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ یہ ایک آدمی تو کیا 10 20 اور 100 50 بھی ہم کو سنبھال نہیں سکتے۔ کبھی جب ہاتھی بگڑ جائے یا بیل بگڑ جائے یا گھوڑا بگڑ جائے تو یہ اتنا پورا مجمع اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کو نکیل ڈال دی جاتی ہے تو ایک چھوٹا بچہ بھی اس کی رسی پکڑ کر کے چلتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے، اسے اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی، اگر اس کو بھی اللہ پاک عقل دے دیتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ پاک نے مختلف اعضاء کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں۔ جیسے کان کی ذمہ داری، کان کا فریضہ سننا ہے، آنکھ کا فریضہ دیکھنا ہے، زبان کا فریضہ چکھنا اور بولنا ہے، ناک کو جو ذمہ داری دی ہے، جو خوبی اور صلاحیت دی ہے وہ سونگھنا ہے، ہاتھ اور پورے جسم کو اللہ نے محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ آنکھ کا کام ہاتھ نہیں کر سکتا،
اور کان کا کام منہ نہیں کر سکتا، زبان نہیں کر سکتی، بولنے کا کام پیر نہیں کر سکتا۔ ذمہ داری اللہ نے بانٹ دی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کرو گے تو آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، ہم اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اور نہ دیکھنا چاہیں تو بولو نا، نہ دیکھیں، مرضی کی بات ہے۔ ہم کو نہیں دیکھنا ہے، ہم چہرہ گھما لیتے ہیں، نیچے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کسی سے ناراضگی ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے تو بیٹھیانے لگتے، ادھر